تاریخ کی سب سے انوکھی منفرد میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ اس پریس کانفرنس میں جو باتیں کی گئی ہیں، اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ تیار کر کے اس کو ڈاکومنٹ کر لینا چاہیے. یہ اس کی ایک کتاب چھاپنی چاہیے. یہ تاریخ کا ایک مواد ہے. میں یا اس کو کہوں کہ یہ تاریخ کا یہ ہسٹری ہے. سادہ سی بات ہے. اور ہسٹری اس طرح سے بھی ہے کہ اور کئی طرح سے ہے ہسٹری اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہوئے اور ایک بندہ اس حد تک معاملات کو اس نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے بگاڑ دیا کہ پاکستان کے وہ ریاستی افراد، وہ ریاستی عہدیدار جو کبھی اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئے تھے، ان کو آنا پڑا. ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر تو آتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے. لیکن DGISI کے عہدے کا، ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ پس پردہ رہے، وہ سامنے نہ. یہ جو موجودہ ڈی جی ہیں، یہ بالکل ان کو کوئی شوق نہیں ہے وہ تصویریں کڑچ. جی پچھلے ہم نے کئی ڈی جیز دیکھے ہیں کہ وہ تو باقاعدہ وہ فوٹو شوٹ ہوتا تھا نا، کہ وہ یوں انچ کا چودہ کپ سے عہدہ، یہ سارا کچھ آپ کو معلوم ہے. تو لیکن بالحاظ عہدہ جو جاب ڈسکرپشن ہے، جو عہدے کا تقاضا ہے، جو ان کے کام کی نوعیت ہے، وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ وہ پس پردہ رہے. لیکن ان کو آنا پڑا. یہ بھی ایک تاریخی حوالہ ہے یا ایک تاریخی واقعہ ہے. حوالہ نہیں ہے، تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ اس کو یاد رکھے گی. اب یہ بھی ایک سمجھے کہ تاریخ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کو کیوں آنا پڑا. وہ اس لیے آنا پڑا کہ سر کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑی خرابی ہوئی تھی. تو لہٰذا بہت سی چیزیں دیکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں. یہ پریس کانفرنس تاریخی اعتبار سے اس لیے بھی ہے کہ یہ پریس کانفرنس یا اس پریس کانفرنس میں انکشافات ہیں، اس پریس کانفرنس میں سوالات ہیں، اس پریس کانفرنس میں اعترافات ہیں. یہ تین چیزیں جو ہیں وہ اس پر یہ پوری کی پوری پریس کانفرنس کھڑی ہے. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ حل اس کا کوئی نہیں بتایا گیا کہ وہ جو مسائل بتائے گئے، جو انکشافات کیے گئے، جو اعترافات کیے گئے، لیکن وے فارورڈ کیا ہے وہ بڑا آسانی سے کہہ دینا کہ جی کہ ہم وی آر اے پولیٹیکل اور اے پولیٹیکل رہیں گے، آگے بڑھیں گے. سر اس طرح ایویں کام نہیں ہوتے. وہ کام کس طرح ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان کی فلاح کے لیے یا پاکستان کے درد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ویسے تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں پاکستان کے درد میں گوٹے گوٹے مبتلا ہوں اور مجھے جو مروڑ اٹھ رہے ہیں اور جو میرے پیٹ میں جو ول پڑ رہے ہیں، وٹ، ہم پنجابی میں اس کو وٹ کہتے ہیں، وٹ پڑ رہے ہیں، یہ پاکستان کی محبت میں پڑ رہے ہیں. لیکن ان دو افسروں کی اگر ساری کی ساری طویل پریس کانفرنس کو غور سے دیکھا جائے، آپ نے دیکھا ہوگا ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، تاریخی واقعہ تھا. پاکستان میں کبھی بھی میں نے تو نہیں سنا، نہ میں نے کبھی دیکھا. میں 98 سے 97 سے صحافت میں ہوں کہ کوئی DGISI آیا ہو اور اس نے آ کے پریس کانفرنس کڑکا دی ہو. اس طرح کبھی نہیں ہوا. اور لہٰذا یہ جو لوگوں نے بڑے غور سے سنی. تو اب اس میں موٹے ہر بندہ جو ہے، ہر ٹی وی چینل، ہر میڈیا ہاؤس جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس سوالات، انکشافات کے اوپر ہے اور اعترافات کے اوپر مبنی ہے. تو جو بڑی پوائنٹس ہیں اس کے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ سائفر کا معاملہ ہے کہ اس میں مطلب اصل چیز جو ہے وہ بیسیکلی تو اس ساری کی ساری پریس کانفرنس کا ایک ہی ٹل پروگرام ہے اور وہ گرو گھنٹال جو ہے وہ عمران خان صاحب. وہ آپ کو گھنٹا کر ہے. آپ اس پریس کانفرنس کو ادھر سے پکڑیں، ادھر سے پکڑیں، آگے سے آئیں، پیچھے سے آئیں. بلکہ پاکستان کو آپ 2011 سے دیکھیں، 2010 سے دیکھیں تو جو گھنٹا کا ایک بنا ہوا ہے اس کا نام ہے عمران خان. اور وہ اس قدر مطلب جھوٹو چور چتالی پروگرام اور اتنی یقین سے کرتا ہے کہ سر ان لوگوں کو آ کے بیسیکلی تو سیاپا ہی کٹنا پڑا نا آگے کہ آپ پائن کی کری جا رہے ہیں. تو معاملہ چونکہ بڑا سینسٹیو ہے اس لیے کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی ہے، ان کا قتل ہوا ہے اور عمران خان صاحب نے ان کی لاش کے اوپر سیاست شروع کی ہے. اور پاکستان کے اداروں کو نام اگر نہیں، اس کو اگر آپ کہیں کہ نام نہیں دیا، ویسے پیچھے کسر بھی انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی، انہوں نے سیدھا حملہ پاکستان کے اداروں کے اوپر کیا ہے. تو مجبوری تھی اور کوئی چارہ نہیں رہا، آگے جواب دینا پڑا. اور اس سے لوگ تعبیر کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ٹاٹا بائی بائی ہو گیا، عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی، عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ لانگ مارچ کر کے دکھائیں، اب وہ حکومت گرا کے دکھائیں. نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں. تو کیا اس پریس کانفرنس کے بعد واقعی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا قصہ تمام ہوا؟ مطلب وہ جناب عمران خان صاحب ختم شد وہ کچھ نواں سٹارٹ شد؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہوگا. یہ پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق بات ابھی کچھ اور طرح سے ہوگی تو معاملہ ٹھیک ہوگا. اگر بات اسی طرح سے چلتی رہی، معاملات کو اسی طرح ہی گتھیاں ہم یوں ہی بیٹھ کے سلجھاتے رہے تو شاید نہیں. ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اور کوئی نہ کوئی پولیٹیشین ہی اس کا حل نکال سکتا ہے. میرے ایک دوست کا یہ کہنا ہے اور ہمارے پاس اس قد کاٹ کے اور اس فکر و تدبر رکھنے والے اس طرح کے سیاستدان ہیں. لیکن کیا کیا جائے؟ مجھے اس میٹنگ کا ایک حوالہ میں آپ کو دوں جس میٹنگ میں کچھ معاملات تھے. پاکستان کے آرمی چیف تھے اور اس وقت کے DGISI تھے جنرل فیض حمید صاحب. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سینئر ہے مظہر عباس صاحب، انہوں نے یہ والی بات کی کہ آپ ہمیں پہلے متون پھراتے ہیں، ملون پھراتے ہیں، ہمیں جناب ہمیں ٹکری کر دیتے ہیں ہمارے اداروں کو اور ہمیں، اور پھر جب پاکستان کی فلاح کے لیے یا پاکستان کے لیے جب کوئی کاز جو ہوتی ہے اس کو جب اس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے تو ہم پر پھر لوگ یقین نہیں کرتے.
پہلے تو آپ مذلیل کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں کہ جیو غدار، فلانا غدار، فلانا غدار. تو اب یہاں پر جو ہے ایک اور حریت رہنما، صحافی رہنما، یا میں یہ تنزن ویسے کہہ رہا ہوں، پوائنٹس سیریس نہیں لینا، صابر شاکر صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یہ کون سا ایجنڈا لے کے آ جاتے ہیں بات کرنے، یہ ہے وہ ہے یہاں پر رداروں کی. سر وہاں پر پھر انٹروین کیا، ویسے تو کوئی اور وہاں پر خوش ہو رہا تھا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے شٹ اپ کال دی صابر شاکر صاحب کو اور کہا کہ بھائی آرام نال آپ بات کریں، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. انہوں نے اعتراف کیا. تو جو اعترافات اس طرح آج ہو رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب والی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ سارے اعترافات اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، چیزیں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہونی. تو انہوں نے جو پوری پریس کانفرنس تھی اس کا جو بے لباب عمران خان صاحب کی سیاست، میں اس بات پر یہ ساری گفتگو کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیاست، یہ معاملات اس طرح کر کے ٹھیک نہیں ہونے. تو ہم وہ کس طرح ٹھیک ہونے ہیں، وہ کون سا سیاستدان کرے گا، وہ وہی سیاستدانوں کے پاس حل ہے جن سیاستدانوں کو ہم 10% کے نام سے جانتے ہیں، جن سیاستدانوں کو ہم نے مشہور کر دیا ہوا ہے کہ یہ جناب چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. سر اور باہر سے کسی نے نہیں آنا. اگر ہم اپنے مسئلے سیدھے کر سکتے ہوتے ہوئے نا، صحافی، پاکستان کے ملازمین، عدلیہ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، صحافت یا بیوروکریسی، تو سر کر لیتے نا، پھر کر لو. نہیں ہو سکتے، یہ کام ہمارا ہے نہیں. یہ جن کا کام ہے ان کو تو ہم نے چور، ڈاکو، لٹیرا پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہوگا کہ جناب وہ تو یہ ہے. تو لہٰذا ان کے لیے بھی یہ کام کرنا مشکل ہوگا. تو لہٰذا ہم نے یہ ہمارے ہاتھوں کی دی ہوئی گانٹیں ہیں جو اب ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں. تو آج کی پریس کانفرنس کا وہ سٹارٹ انہوں نے یہاں سے کیا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ سائفر والا معاملہ جب آیا تو وہ بیسیکلی انہوں نے کیس بلڈ کیا ہے کہ جب ہم نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا، ہم نے کہا کہ جی کہ ہم تو اب ان معاملات میں نہیں آتے. وہ میں نے پوری آپ کو کہانی سنائی ہوئی ہے کہ 6 مہینے سے اس پر بحث و تمیز ہو رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کو یہ قابل قبول نہیں تھا. تو جب سائڈ پہ ہوئی پاکستان کی فوج، آج بھی انہوں نے اعتراف کر دیا